33 ہوگا سعادت کے بیان اور نصیحت. ہاں اچھا ہاں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا جی اللہم صلی علی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا رحمت للعالمین. آج 28 جولائی بروز منگل بند نامہ شیخ فرید العطار رحمۃ اللہ علیہ لکھی ہے کتاب. تو سراپا نصیحت ہی نصیحت سبق نمبر 33 ہے 33. تو عنوان ہے در بیان سعادت و نصیحت، یعنی این در بیان سعادت و نصیحت. یہ سبق سعادت اور نصیحت کے بیان میں. سعادت میں نے خوش بختی، اللہ تعالیٰ بھی ہمیں خوش بخت بنایا ہے. تو فرماتے ہیں بر سعادت 4 چیز آمد دلیل. بر میں نے اوپر خوش بختی پر 4 چیزیں دلیل آئی ہیں، یعنی خوش بختی کی نشانیاں 4 چیزیں. شرح این ہر 4 بشنو اے خلیل، اے دوست ان چاروں کی میں سے ہر ایک کی تشریح تو سن پھر سمجھ، ان کو اپنے اندر پیدا کر تاکہ تو کیا ہو سعادت مند. سعید اور ایک ہوتا ہے شقی. تو حدیث پاک میں ہے کہ بچہ لکھ دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، اللہ فرشتوں کو حکم دے اس کو سعید لکھ دو، یا پھر شقی. پھر بعد میں دنیا میں آتا ہے، عالم دنیا میں اہل نظر جو یہ تحریر پڑھ لیتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے یہ سعید ہے یا ٹھیک ہے نا شقی ہے. از سعادت ہر کے راہ باشد نشان باشدش تدبیر ہا با دوستان. پہلی نشانی خوش بختی سے جس کے لیے ہوتا ہے نشان، خوش بختی سے جس کے لیے ہوتی ہے نشانی، یا خوش بختی کی نشانی جس کے پاس ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ پہلی نشانی باشدش ہوگی اس کی، تدبیر ہا تدبیریں مشورے اس کے ہوتے ہیں، با دوستان دوستوں کے ساتھ. وہ کوئی کام کرنے لگتا ہے نا، کوئی اچھا کام، تو اپنے اچھے دوستوں سے مشاورت کر لیتا ہے. قرآن میں بھی ہے وشاورہم فی الامر. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دیا اپنے غلاموں سے صحابہ سے مشورہ لے لیا. ٹھیک ہے نا، تو یہ مشورے کے اندر بہت برکت ہوتی ہے. تو دوستوں کے ساتھ مشورہ کرنا یعنی اچھے کام کا یہ بہت بڑی ایک سعادت مندی ہے، اس میں اچھی کوئی نہ کوئی صورت نکل آتی ہے. اچھا، اس کے بعد ہر کرا باشد سعادت رہنمائے. جس شخص کے لیے ہر کرا باشد ہوتی ہے سعادت رہنما راہبر ہوتی ہے، تو صبر دارد از جفا نا سزا. جفا ظلم نا سزا، جو مناسب ظلم ہے نامناسب ظلم ہے تو صبر رکھتا ہے. کیا مطلب؟ ہمسایہ ہے، کوئی ساتھی ہے، اس پر ظلم کر دے جو اس کو مناسب نہیں تھا، تو اٹھاندہ نہ سزا. ٹھیک ہے نا جی، اس نے ظلم کر دیا. یہ بندہ کیا کرتا ہے آگے فوراً، ٹھیک ہے نا، انتقامی کاروائی نہیں کرتا، یہ صبر کرتا. صبر جنہاں دے پلے رب انہاں دے رلے تے سارا جگ انہاں دی جتی دے تلے. ان اللہ مع صابرین، صابرین کو اللہ تعالیٰ کی معیت خاصہ نصیب ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا، صبر. پھر اس کے 3 درجے اوامر پہ عمل کرنا، یہ بھی نواہی سے برے کاموں سے روکنا اپنے آپ کو. دکھ تکلیف کوئی آئے تو اس پر واویلا نہ کرنا، صبر کرنا. سمجھ رہے ہو نا؟ صبر دارت از جفا نا سزا، نامناسب جفا یعنی ظلم سے وہ صبر رکھتا ہے، یعنی صبر کی اللہ تعالیٰ توفیق. ایک ہے مشورہ کرنا اور کیا ہے؟ صبر کرنا. اچھا، اس کے بعد چوتھا شعر ہر کرا بخت و سعادت گشت یار. جس شخص کی بخت اور سعادت ہو گئی یار، دوست بن گئے، فرینڈ بن گئے جی. در جہاں باشد و دشمن سازگار، وہ جہان میں دشمن کے ساتھ بھی سازگاری والا معاملہ کر لیتا ہے، نبھا لیتا ہے تو دشمن، ٹھیک ہے نا. وہ وہاں بھی جھگڑا نہیں ہونے دیتا، وہاں بھی موافقت دیکھتے ہیں جہاں شریعت اجازت دیتی ہے. ٹھیک ہے نا جی،
موافقت کر لیتا ہے، گزارا کر لیتا ہے۔ گر تو خود نارے ہمارا کشتا ہی، اگر تو خواہش کی آگ کو کشتا ہی، کشتن آج مستر آپ نے پڑھا فارسی کہتے ہیں، کشتن میں نے کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے نا جی، تو خواہش کی آگ کو، ٹھیک ہے نا جی۔ امر القیس کے بارے میں سنا ہے کہ یہ عربانی سے اس نے، تو عرب والے غیر عربی سے، ٹھیک ہے نا جی، تو اس نے رات کو جو ہے نا وہ جملہ ایسا بول دیا، آگ چراغ جل رہا تھا نا، تو زوجہ کو کیا کہا کہ اقتل السراج، سراج کو قتل کر دے، حالانکہ وہ اطفاء ہوتا ہے لفظ، اطفاء بجھانا، اس کو پتہ چل گیا، پھر گڑبڑ ہوگی، تو عربی نہیں ہے، یہ تو بناسبتی عربی ہے، بنایا، ہاں اصل عربی نہیں ہے۔ گر تو نارے ہوا را کشتائی، اگر تو خواہش کی آگ کو بجھا دے گا، ٹھیک ہے نا، اپنے نفس کی خواہش کو تو نے کنٹرول کر لیا، داں اب تو جان لے کہ از اہل سعادت گشتائی، یہ چار چیزیں لکھی ہیں جی، چار چیزیں، ٹھیک ہے نا۔ گر بود با دوستاں تدبیر ہے، تو اب یہ چاروں کا ذکر ہو گیا، ٹھیک ہے نا۔ کیا کیا چار چیزیں؟ یہ بھی چار چیزیں، وضو کے اندر فرض بھی چار، اور نامیر کے اندر تانیث کی علامتیں بھی چار، آگے پڑھو گے بدل کی قسمیں بھی چار، اور فعل مضارع کی قسمیں اعراب کے اعتبار سے چار، مستثنا کی قسمیں بھی چار، ٹھیک ہے، بدل کی قسمیں پڑھو گے نامیر کے اندر، وہ قسمیں بھی چار، معزز فرشتے بھی چار، ٹھیک ہے نا جی، اور ہاں ٹھیک ہے نا، حضور علیہ السلام کے جو ہاں بڑی کتابیں جو الہامی ہیں وہ بھی چار، ٹھیک ہے نا، اور ہمارے ہاتھ کی انگلیاں بھی چار، یہ تو انگوٹھا ہے نا، یہ بام، ٹھیک ہے نا، یہ چار، ٹھیک ہے نا جی، یہ اشارہ ہے کہ مرد چار شادیاں، انگوٹھا مذکر ہے، یہ مؤنث ہے، چار، سمجھے یہ چار، سمجھے نہیں، یہ چار۔ وہ منبہات ایک ہے نا کتاب حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی، وہ میں نے پورا درس دیا طالبات کی کلاس کے اندر بھی، پھر ادھر تقریر کے اندر بھی ہے منبہات، عربی کے اندر، فارسی نیچے ترجمہ بھی ہے، وہ جو ہے نا ایسے ہی سارے 10 تک تقریباً میرے خیال ہے انہوں نے سارے گنے ہیں، 10 چیزیں کیا ہیں، 9 کیا ہیں، نصیحت کے طور پہ۔ تو یہ چار چیزیں ہوگی۔ اب آپ ہر ایک کی ذرا تھوڑی سی ایکسپلینیشن، ذرا توضیح، تشریح، وضاحت فرماتے ہیں۔ پہلے مشورہ تھا نا، پہلے گرب وقت با دوستاں تدبیر تو، اے پند نامہ سننے والے، پڑھنے والے، سننے والی، پڑھنے والی، پڑھنے والا، پڑھانے والا، اگر دوستوں کے ساتھ یا سہیلیوں کے ساتھ تیرا مشورہ ہوگا عورت کے لیے، یار باشد دولت شبگیر تو، رات کی دولت تیری شبگیر ہوگی، ٹھیک ہے نا جی، کیا ہوگی؟ شبگیر کا معنی کیا ہے؟ آدھی رات کو اٹھنا، ٹھیک ہے نا، یہ آدھی رات کے بعد سب، آدھی رات کو اٹھنا آسان کام ہے، پچھلی راتیں رحمت رب دی کرے بلند آوازہ، بخشش منگن والے کارن کھلا ہے دروازہ، رب سے پننا ہے، مانگنا ہے تو اس وقت مانگے، وضو کر کے نفل پڑھ کے اللہ کی بارگاہ میں سر سجدے میں رکھ کے رو کے دعا مانگے، ٹھیک ہے نا جی۔ اثر خود ہر کے کارے میں کنت، جو کہتے ہیں کسی کا مشورہ نہیں لیتا، ٹھیک ہے نا جی، وہ خود نمائی میں رہتا ہے، بس جو میں جتنا میرے اندر سمجھ ہے، عقل ہے، اور کسی کے پاس نہیں، اثر خود اپنی ہی رائے سے، خیال سے جو کام کرتا ہے، کسی سے مشورہ، وقت و دولت زو فرار میں کنت، وقت اور دولت اس سے فرار ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، وقت بھی سائڈ پہ ہو جاتا ہے، دولت بھی سائڈ، اس کا نقصان ہو جاتا ہے۔ دشمن خود را نباید زد تبر، یہ تبر ہے، تبر میں نے کلہاڑی، گر توانی کوشت اورا با شکر، ٹھیک ہے، اپنے دشمن کو نہیں مارنی چاہیے کلہاڑی، جو عقل مند ہوتے ہیں نا، دشمن سے اگر بدلہ لینا ہو، یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ پسٹل اٹھا لیں جا کر جی فرض، ٹھیک ہے نا، تڑ تڑ کر کے وہیں مار دیں، ایسے نہیں، پھر خود پھنس جائیں گے۔ اپنے دشمن کو کلہاڑی نہیں مارنی چاہیے، اگر تو چاہتا ہے اس کو مارنا تو شکر کے ساتھ مار، یہ نہیں جو شکر دی بوری ہو تو اسے بھوکا سکے،
بڑا سارا بورا تلے آپ ہیں. شکر کیا مانا مٹھاس. ہاں ہاں شکر ڈھیر ساری ویسے ان کو شوگر تھی ویسی آہستہ آہستہ مر ویسی جو ہے. شکر کا مطلب ہے اخلاق، پیار، محبت، مٹھاس. ٹھیک ہے نا. ہاں کہ زبان دماغ کو دے. ٹھیک ہے نا. زبان نال سمجھاوے پیار محبت نال. ٹھیک ہے نا. اچھا تو جس طرح بڑوں کو سمجھایا جاتا ہے، بڑے طالب علموں کو، چھوٹے کو تو کان پکڑوا دیتے ہیں. دینے یوسف کو جو آپ کو سبق عبارت غلط پڑھی تو کان پکڑ پئی. ٹھیک ہے نا. یہ تو والا چیباں ریسی کہتے ہیں اگر مارنا ہے تو اس کو شکر کے ساتھ مار. کس کے ساتھ؟ شکر کے ساتھ. تاتوانی جورے نا اہلام، نا اہلام بے کش، جتنا ہو سکے نالائکوں کے جور کو تو برداشت کر. اس کش سے مراد وہ نہیں جڑا سوٹا کہندا کش لینے سگریٹ دا. ہاں کسی بابی ہوری سے ماشاءاللہ پچھلی رات لے بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں، کوئی تکلیف نہیں تھی. بہت جو تین بات آ کے نے حکا بکھا دے پر نلی منہ کا جو گدن ہے تو بابری ہانی کائنات ہے. ٹھیک ہے نا. کوئی تکلیف ہی نہیں تھی. ڈاڈھی سونی موت آئی آخر نلی منہ دے. ٹھیک ہے نا. سونی موت آئی. تاتوانی جور نا اہلام بے کش، جہاں تک ہو سکے نا اہلوں کے ظلم کو بے کش میں نے برداشت کر. گر ہمیں خواہی کہ یابی عیش خش. اب کش پڑھا تو خوش کو ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ خش. ٹھیک ہے. اگر تو چاہتا ہے کہ پائے اچھا عیش، زندگی اچھی، تو پھر کوئی نا اہل ہے نا. ٹھیک ہے نا. تو کوئی ظلم زیادتی ہے تو صبر کر لے، اس سے فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے نا. جھگڑے سے اپنا شریف بندہ ویسے بھی جھگڑے سے اپنے آپ کو بچائے رکھتا ہے. کیوں ترا آمد مقام سازگار، بر نہ بندی راست زانجا دین ہار. جب کوئی تجھے آئے جگہ سازگار، دنیاوی کاروبار ہے آپ کا ٹھیک چل رہا ہے، گزارا ٹھیک ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نا جی. دینی معاملہ کسی مدرسے میں پڑھ رہے ہو، ٹھیک ہے، اسباق چل رہے ہیں، فائدہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نا. بر نہ بندی سامان وہاں سے تو نہ باندھے، بر نہ بندی رخت سامان جہاں جا اس جگہ سے زین ہار، ہرگز اس جگہ کو نہیں چھوڑنا ورنہ پچھتاؤ گے. حدیث پاک کا بھی یہی مفہوم ہے. ہم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ کسی کا معاملہ کہیں جب صحیح ہو نا، درست ہو، وہاں سے اس کو پھر جگہ چھوڑنی، بعد پھر وہ پریشان ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. تو آگے ہے در نصیحت آ کے نہ پذیرت سخن، با چنی کا پند خود ضائع مکن. نصیحت میں نصیحت کو جو نہ کوئی قبول کرے بات، آپ اس کو نصیحت کرتے ہیں، آپ کا تجربہ ہے کہ وہ تو قبول ہی نہیں کرتا. ٹھیک ہے نا جی. تو اس کو نصیحت کرنا ایسے ہے چوں گرد گاں بر گنبد، جیسے گنبد کے اوپر اخروٹ رکھو، وہ بھی گول وہ بھی گول، گول مول خدا دے کول. ٹھیک ہے نا. وہ نصیحت تلک ویسی، اس کو فائدہ نہیں ہوگا. ہاں جی. تربیت نا اہل چوں گردگاہ بر گنبد، یہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ گلستان میں لکھتے ہیں. نا اہل کی تربیت. ٹھیک ہے نا. جن کی فطرت ہی خراب ہو گئی، جن کی فطرت ہی خراب ہو. اچھا. جو نصیحت کو قبول ہی نہ کرے، باچنی کا ایسے آدمی کا ساتھ پند خود اپنی نصیحت کو ضائع مکن. لقمان حکیم اس قافلے میں تھے نا، لوٹ لیا گیا. اب وہ سامان لوٹ کے لے جا رہے تھے. کسی نے کہا آپ اتنے دانا ہیں، علم والے ہیں، اس کو کوئی نصیحت کر دیں، ان کو شاید سامان ہو. فرمایا پھر مجھے اور افسوس ہوگا جب میری نصیحت کو بھی یہ نااہل لوگ ٹھکرا دیں گے. ایک تو فکر ہے کہ سامان ہمارا لے جا رہا، دوسرا کہ میں نصیحت کی بات قیمتی کروں اور وہ قبول ہی نہ کریں. تو نصیحت کو ضائع نہ کر. اور آگے فرماتے ہیں کہ کوئے بادرہ نیک کردن مشکلات، بھیڑی عادت کو درست کرنا، بری عادت کو درست سے نیک بنانا مشکل ہے، جس کی فطرت کے اندر ہی برائی ہے. جہد کردن بہرے ہو بے حاصل، اس کے لیے کوشش کرنا بے فائدہ ہے. جتنی بھی کوشش کرو، زمین جنبد نہ جنبد نام گل. 3 سال تک پڑھاتے رہے جی. کون؟ امام سیب نحو کی کوئی کتاب تھی ایک طالب علم کو، تو وہ بھی ایسا نااہل تھا، من کھٹو تھا. 3 سال بار بار پڑھاتے رہے. کہنے لگا استاد جی اللہ آپ کو جزائے خیر دے، میں کوئی ایک صفحہ نہیں آتا. سمجھے؟ ہاں. تو سادیا شرازیا سبق مدے کمزاد را، کمزاد چو ملا شود گلا کو نہ دوستاد را.
تو ہمارے ہیں نا باول پور کے، ٹھیک ہے نا جی، حضرت علامہ صاحب وہ ایک جا رہے تھے، کتا بھونکنے لگا، آخر نے 10 میں تو کچھ چوکے سبق پڑھائیں جو بھی ہاں کئی ایسے ہیں پھر وقت ہوتے ہیں، ہاں سبق بھی پڑھتے ہیں پھر وہ، ٹھیک ہے نا جی، شکاوت ان کی زور کرتی ہے اور رگ غلبہ کریں دی، رگ چھکیں دی خوے بدرا، ٹھیک ہے، جو عقیدت محبت یہ روحانیت والا سلسلہ ہوتا ہے نا استاد کے ساتھ۔ اب دیکھیے تیسری گلی میں استاد کا گھر تھا، امام اعظم صاحب کے استاد کا گھر تھا تیسری گلی میں، فرماتے ہیں ساری زندگی میں نے ادھر پاؤں نہیں پھیلایا استاد کے گھر کی طرف۔ سلسلہ چشتیہ کے ایک پیر صاحب تھے، گھوڑی پہ سوار ہوئے، ساتھ مرید بھی تھا، گھوڑی جا رہی تھی آگے، تو پھر اتر پڑے، ایک بستی دور تھی ذرا، پہلے اتر پڑے، کہنے لگے پیر صحیح حالی بستی تو دیر، فرمایا او سامنے جڑا درخت ہے نا میرے استاد سے گھر کے سامنے، میں کوئی شرم آندی ہے جو میں گھوڑی سے سوار تھی کیا اتوں میں پیدل رہے، سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ تو استاد مولانا کریم عبد الکریم اوان صاحب وہ بڑے کنٹرول کرتے تھے شاگردوں پر، رعایت والا سلسلہ۔ تو ایک شاگرد صاحب کچھ ابتدائی پڑھے تھے، پھر جی وہ پٹواری بن گئے جی، گھوڑے پہ جا رہے تھے، آخر استاد جی السلام علیکم، فرمایا اور آمیں ذرا گال تو پہلے قریب آیا نا، ایک لگایا تمانچا، آخر ہمارے پاس آیا، ساڑھے کول آیا میں لم چٹے نہ آیا لم چٹے دا، اصا تے کو پڑھائے تھے کچھ پڑھ گئے 4 ہار سے، ہوں تو پٹواری بن گئے، تو بھی شرم نہیں آتی استاد کو یہ ملی دے گھوڑے دوتے بیٹھے سواری دے، تو اتاؤں کے آئندہ خیال کریں گا، سمجھے؟ یوں بھی ہوتے تھے، یوں بھی ہوتے تھے۔ اب کوئی کرتا ہے برداشت؟ اب کوئی برداشت نہیں، اب تو سگی اولاد بھی برداشت نہیں کر سکتی۔ خوہ بدرا ہونے کی واسطے احتیاط کرنا چاہیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ خوہ بدرا، بری عادت کو اچھا بنانا مشکل ہے، جہاد کردن کوشش کرنا باہر ہو بے حاصل، اس کے لیے کوشش کرنا، کئی انہوں بھیڑی عادت والے انہوں صحیح تھی ونے، جڑے اصلو بدبخت ہوندے انہوں کو پیدا نہیں تھی، ٹھیک ہے نا؟ استاد کا بے ادب ہو گیا، بڑا ذہین تھا، جو ہی استاد جی مولانا عطا محمد بندیالوی صاحب رحمۃ اللہ پڑھاتے تھے نا، یہ کتاب کون سی مختصر المعانی، ایک ایک صفحہ اسی وقت وہ سنا دیتا تھا، لیکن بے ادبی کا مرتکب ہو گیا۔ اب وہ پہلے تو مولوی نہیں بن سکتا جو بے ادب، اگر بن جائے تو پھر علم اس کا آگے لوگوں تک فیضان نہیں پہنچے گا۔ اب وہ پڑھانے بیٹھتا تھا مدرسے میں، پیٹ میں درد شروع ہو جاتا، پھر دوائی شوائی لے کے پھر پڑھانا، پیٹ میں درد شروع ہو جاتا، پڑھا نہیں سکتا تھا۔ علم کا فیضان یہ پیچھے تعلق ہوتا ہے، رابطہ ہوتا ہے اپنے استاد کے ساتھ، دادا استاد پردادا استاد، پھر ایسے چلتے چلتے تابعین صحابہ حضور علیہ السلام تک یہ نسبت ہوتی ہے کہ ہم کن کے شاگرد ہیں، دینی علم کے اندر حدیث ہے، تفسیر ہے، ہماری سند کہاں تک پہنچتی ہے، یہ پیچھے سے فیض، درمیان میں کڑی ٹوٹی ہوئی نہ ہو، کڑی اگر ٹوٹی ہو پھر تو معاملہ رک جائے گا، سمجھے ہو؟ کڑی سے کڑی ملی ہوتی ہے، بندرا گر نیست درکار رضا، کڑی جس وقت یہ جڑی ہوتی ہے نا، کوئی اگر ایسا تنگ کرے تو یہ ساری پیچھے ہلچل مچ جاتی ہے، یہ کیا ہو گیا، سمجھے؟ بندرا گر نیز درکار رضا، کہ تواند باز گرداند قضا، بندے کو اگر نہیں اللہ کی رضا کے اندر کام، یعنی اللہ کی رضا پہ راضی وانے ہوا اندر ہے، یہ ولایت کا یوں سمجھیے بہت انتہائی درجہ۔ ابتدائی درجہ کیا ہے؟ توبہ سے شروع، پہلے توبہ کرنی پڑتی ہے، پھر آگے سلسلہ شروع ہوتا ہے، درمیان کے اندر صبر شکر، یہ توکل ہے جی، یہ اللہ کی رضا، جو دکھ تکلیف مصیبت ہے بس شور نہیں کرنا، اللہ کا شکوہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے نا؟ اللہ کی رضا پہ راضی رہنا ہے، مقام تسلیم و رضا، جہاں سے بہت کئی اللہ کے ولی بھی نیچے آ جاتے ہیں، کبھی نزول فرما دیں، یہ ایسا مشکل مقام ہے۔ 30 سال تک حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ بیمار ہے، اپنی صحت کے لیے کبھی دعا بھی نہ کی، مقام تسلیم۔ پھر اللہ کے فرشتے آ کر سلام پہنچاتے تھے کہ اللہ سلام بھی بھیج رہا ہے، تو پوچھ رہا ہے کہ اے میرے بندے عمران تیرا کیا حال ہے؟ کہتے مجھے اپنا سارا دکھ ہی بھول جاتا تھا جب اللہ کا سلام آتا تھا۔ بندہ را گر نیس درکار رضا، اللہ کی رضا کے ساتھ اسے سروکار نہیں، کہ تواند باز گردانت قضا، تو وہ کیسے تقدیر کو پھیر سکتا ہے؟ جب اللہ کی رضا کے ساتھ اگر ہو نا تعلق اس کا،
پھر اگر چاہے کبھی تقدیر جو معلق ہے یا اعلیٰ مقام والے ہیں وہ شبیب المبرم کو بھی پھیر دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ملا طاہر صاحب کی پیشانی پہ شکی لکھا ہوا تھا، استاد سے پڑھانے والے مجدد صاحب کے، جب بیٹوں نے عرض کی کہ ہمارے استاد ہوں اور پھر ایسے رہیں آپ مہربانی کریں، تو پھر آپ متوجہ ہوئے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو شکی سے صحیح طاہر بندگی صاحب ہم حاضری دے کر آئے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، لاہور۔ بہت سکون ملتا ہے ان کی بارگاہ میں، بڑا سکون ملتا ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹال دیتے تھے ایسے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو تقدیر کو تو ایسے ہی شربینی ولی تھے، بیٹا موت و حیات کی کشمکش میں تھا، اہلیہ نے بھی کہا اکلوتا بیٹا دعا فرما دیں، تو فرمایا نہیں میں اللہ کی رضا پہ۔ جب فرشتہ قریب آیا تو روح پرواز، بچہ تڑپنے لگا، برداشت نہ کر سکے، پھر بارگاہ عزی میں متوجہ ہوئے۔ تو اب فرشتوں کو کہتے ہیں ارجع الی رسول ربک، اپنے رب کی بارگاہ میں لوٹ جاؤ، ان امر موت ہی ایسے قد نوسخا، امر موت ہم نے موت کا آرڈر ہی کینسل کرا لیا ہے، آپ واپس چلے جائیں، ٹھیک ہے نا۔ پہلے طاقت تھی لیکن مقام تسلیم و رضا پر بیٹھے، اب اس مقام سے نیچے آ گئے، اس مقام سے نیچے آ گئے۔ بندہ ہر کے اورا ستیزہ با سلطان کند، جو بادشاہ کے ساتھ ستیزہ لڑنا، اپنے سے زیادہ طاقتور سے لڑائی کرتا ہے، کار خود را سر بسر ویران کند، اپنے کام کو مکمل طور پہ ویران کر لیتا ہے۔ اپنی حیثیت کو دیکھے، میں اس کے ساتھ لڑوں گا، مقابلہ کروں گا، میرا فائدہ کیا ہے۔ مقام جہاد تو اور ہے کافروں کے ساتھ، یہ عام حالات میں ہر کے او باغی شود از بادشاہ، روز اوچوں تیرا شب گردد تباہ، جو بادشاہ حق کا بادشاہ ہے، ٹھیک ہے نا، اس سے بغاوت کر لے تو اس باغی کے دن جو ہے وہ سیاہ اور تاریک رات کی طرح تباہ ہو جاتے ہیں، اس کا اٹھنا بیٹھنا سارا تباہ، سارا نظام اس کا خراب ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے عقل ہونی چاہیے، سمجھ ہونی چاہیے کہ ہم کیا گفتگو کر رہے ہیں، اس سے کوئی جھگڑے پریشانی، یہ مقابلہ لڑائی جھگڑے، اس کا انجام کیا ہوگا؟ جو کام ہو رہا ہے دین کا، پھر وہ دین کا کام ہوگا، رک جائے گا، کیا ہوگا، کس طریقے سے، ساری چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے، نتیجے کو دیکھنا چاہیے۔ تو آج اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ توفیق سے ہم نے در بیان سعادت و نصیحت سبق نمبر 33 کو پڑھا۔ اللہ تعالیٰ اس سبق کی برکت نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں عملی جامہ پہنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جزاکم اللہ۔ ہاں جی، نام حق بند کر دیا جائے۔